مذہب کے نام پر نفرت ہو، تعصب پرستی ہو اور انسانیت کا قتل ہو نا، تو میں نے سارے مذہبوں کو چھوڑ کے میں پاکستانی ہوں، جو بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو میں نے چیز دیکھی ہے، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کم، ہم منافق زیادہ ہیں۔ اسٹینڈرڈ مورالٹی کا بن چکا ہو جو کہ ہارمفل ہے اور اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ جب بھی بات کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے اگری نہیں کرتے اور آپ سے نفرت کریں گے۔ کہ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے معصوم سے مسلمان ہیں نا، جو عام لوگ جو ہوتے ہیں، دیکھیں وہ مجھے یاد ہے کہ غلام احمد پرویز نے 80 کے ٹائم پہ ایک چیز کہی ہوئی تھی کہ ہیومنزم۔ السلام علیکم، جی نمستے، وعلیکم۔ سائنس سلام۔ او ہو گلزار بھائی، کون سا نام بدل کے آپ آ گئے؟ نہیں، گلزار بھائی تو میں نہیں ہوں۔ اچھا آپ گلزار بھائی نہیں ہیں، میں سمجھا آپ کی آواز واقعی گلزار بھائی سے بڑی ملتی ہے، میں سمجھا گلزار بھائی ہیں آپ۔ اچھا چلیں چلیں، میں بھی اچھا حیران۔ حارث بھائی، پہلے تو بتائیں کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک سر، آپ سنائیں۔ آپ کی آواز الحمدللہ، واقعی فرسٹ گلزار بھائی سے کلاس، ملتی ہے، جیسے زکام ہوا فرسٹ ہو گلزار کلاس، بھائی کو۔ فرسٹ کلاس۔ اچھا حارث بھائی، کچھ سوالات ہیں، کچھ ویسے ہی مطلب ڈسکشن کرنی تھی آپ سے۔ تو میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب مذہب کے نام پر نفرت ہو، تعصب پرستی ہو اور انسانیت کا قتل ہو نا، تو میں نے سارے مذہبوں کو چھوڑ کے گمنام مذہب کے نام میں اس پہ چل رہا ہوں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ یعنی آپ نہیں، لیکن گمنام مذہب کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کا خدا پہ بلیو ہے لیکن مذہب پہ نہیں ہے؟ نہیں، جی بالکل بالکل، خدا پہ بلیو ہے، لیکن جو مروجہ مذہب چل رہے ہیں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچن، جو بھی ہو، جو مروجہ چل رہے ہیں نا، اس کے اوپر میرا کوئی بلیو نہیں ہے۔ باقی جو اللہ کہہ لیں، بھگوان کہہ لیں، جو بھی مطلب، اس کے اوپر میرا ایمان ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بہت ساری اسٹریمز آپ کی بھی جوائن کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو راجہ کیسر صاحب ہوتے ہیں، ان کی اسٹریم پہ میں 1-2 مرتبہ گیا ہوں، لیکن وہاں سے مجھے وہ تو رسپانس نہیں ملا جو میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ آپ کیا موسٹلی ایکسپیکٹ وہ، کر رہے تھے ان سے؟ تو جی دو جی، نمبر کیونکہ آدمی ہے، وہ، اس کو پھر میں اب آ گیا، اس کا پوائنٹ آپ نے اٹھا لیا، تو اس کو پھر آپ لوگوں نے جا کے یہی ٹرول کرنا ہو، بھگوڑے حارث کے ساتھ ڈبیٹ کر 2 نمبر کے کہانے نہ بنا، اگلی دفعہ کہہ دے گا تم انڈر ویئر پہن کے بیٹھے ہو، میں نے نہیں یہ بات ماننی، میں اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوگی اس بات پہ۔ تو اس کو ڈر تھا اسی باتوں کا، اس لیے اس نے ایک فضول سے ایشو بنایا اور بھاگ گیا وہاں سے۔ تو اس نے اچھا آپ کو ویسے، کیا کرنا، وہ ایسا ہی ہے وہ۔ جی جی حارث بھائی، میں تو ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا ایک انٹرنلی مطلب ایشو یا معاملہ ہے۔ باقی میں انٹرنل یہ نہیں، ضرور پوری کہہ دنیا کے سکتا سامنے ہوں، کیا ہے یہ۔ جی جی، باقی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ راجہ کیسر صاحب جو ہے نا، وہ اپنی بات زیادہ بتاتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو کم سنتے ہیں، اس کا یہ ایشو ضرور ہے۔ تو وہ بہرحال اس کی وہ اپنی اسٹریم ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ جو ایک ہماری بہن ہوتی ہے ایلینا، وہ تو کسی کی سنتی نہیں ہے، بس میوٹ کر دیتی ہے۔ اور تو بہرحال اس کے علاوہ ایک دوسری چیز یہ کہنی تھی کہ جو آج کل اسٹریم پہ جو چل رہا ہے نا، مذہب کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے، تو اس میں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم بحث تو جیت جاتے ہیں، لیکن ہم دوست ہار جاتے ہیں اور نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بحث ہو، بالکل ہو، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلے، کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز نکلے تو بہتر ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو آپ سے یہ کہنی تھی کہ اسلام کے حوالے سے، میں پاکستانی ہوں، جو بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو میں نے چیز دیکھی ہے، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کم، ہم منافق زیادہ ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب جو میری آبزرویشن سے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے اسلام کو کسی بھی طریقے سے اس کی تشریح کریں گے۔ جیسے آپ نے اپنی اسٹریم میں یہ کہا کہ جیسے اوریا مقبول جان جو ہے نا، وہ کبھی کس طرح کہتے ہیں، کبھی کس طرح کہتے ہیں، یہ سارے ہمارے جو مروجہ علماء کرام ہیں، وہ بھی تشریح اسی طرح کرتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ آتا ہے تو اس کے اوپر بڑا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہوا، لیکن ایٹ دا اینڈ پھر وہی اسی چیز کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ میں نے راجہ کیسر صاحب کی اسٹریم پہ بھی یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی گستاخی ہوئی ہے نا تو وہ اسلام کے کتابوں سے نکلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہم مسلمان لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن میرا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ جب بھی کوئی گستاخی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں ہو، وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کے اوپر میں نہیں جاتا، لیکن جب کوئی گستاخی کہتے ہیں تو وہ ہمارے مسلمانوں کے کتابوں کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ تو کنفرم ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم مسلمان اس لائق نہیں ہے کہ پریوس کی جو ایک ہوتی ہے فیوچر، ایک کرنٹ چل رہا ہے، ایک جو پاسٹ کی جو ہسٹری ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم بحث کریں نا، جس میں یہ ہے کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر تھا وہ کب کسی دور میں حرام تھا، آج حلال ہو گیا ہے، اور آج ایسے حلال ہو گیا ہے کہ اب مسجد سے لاؤڈ اسپیکر نکالنا ناممکن ہو گیا ہے. ٹی وی حرام تھی، یوٹیوب حرام تھا، اور وہی علماء کرام ہمارے جو ہے نا یوٹیوب پہ آ کے اپنے چینل انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، یوٹیوب کی جو ہے نا وہ اس کی جو کمائی ہے وہ ان کے لیے حلال ہو گئی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد جو تھا، جو حاصل مقصد یہ ہے کہ ہم بحث ضرور کریں، تنقید بھی کریں، لیکن اگر اس تنقید کو اس طرح کریں کہ کسی کے دل میں نفرت نہ آئے، محبت کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا. باقی اگر آپ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں. نہیں، جب آپ نے سچ کی تلاش کرنی ہوتی ہے اور کوئی ایسا بلیف یا کوئی ایسی اسٹینڈرڈ مورالٹی کا بن چکا ہو جو کہ ہارمفل ہے اور اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ جب بھی بات کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے اگری نہیں کرتے اور آپ سے نفرت کریں گے اور آپ اپنے دوست کھو دیں گے. تو دنیا تو بہت بڑی ہے بھائی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آئی نو کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن مجھے تو کبھی یہ پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ میں جب بھی ادھر آیا تھا تو میں نے تو جتنے بھی دوست جو بنانے تھے بنائے، اور اسلام ہو یا نہ ہو مجھے میری ذاتی زندگی میں کبھی اس سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ آرگیومنٹس یعنی جب میرا کوئی بعد میں واٹس ایپ گروپس وغیرہ بنے تھے تو میرے دو کوئی اسکول کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ نہیں، فیس بک پہ پھر ہم نے فالو کیا ایک دوسرے کو بڑے عرصے بعد، کیونکہ جب میں پاکستان سے چلا گیا تھا تب تو فیس بک نہیں تھا. تو بعد میں کوئی دو دوست تھے وہ ناراض ہو گئے، ان کو پتا چلا میں فیس بک کے اوپر ایسی چھوٹی موٹی مار دیتا تھا پٹوسی. تو دو دوست تھے بڑے اچھے، وہ ناراض ہو گئے، لیکن وہ بھی سال 2 سال بعد ٹھیک ہو گئے. اور اب تو ان کو پتا ہے میں کیا کام کرتا ہوں. تو آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. لوگ ناراض ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں، جو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو پرواہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول دینا پڑتا. ہم یہ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی پہلی تو بات اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے پھر تو ڈیفینیٹلی نو نا، لیکن اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، آپ کے رشتے داری کو خطرہ ہے، تو یو کین منس یور ورڈز، یا آپ اس میں اس کو مروجہ خاطر لا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ہی لیٹ جائیں، اور آپ اگلے کو بھی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی پورا ہی لیٹ جائے یا لیٹ جائے، جو آپ کی اگر بیوی ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے یا دوست ہے. تو ایک رسپیکٹ، ایک ہیپی میڈیم تلاش کریں اور اس کے درمیان میں آپریٹ کریں. اور چونکہ مسلمانوں کو پڑھی ہوئی عادتیں گندی، ان کو پڑھی ہوئی گندی گندی عادتیں، ان کو پڑھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حضرت محمد کا نام لے تو اگلا جملہ تم پورا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم کوئی بات کریں تو آگے سے ماشاءاللہ بھی کہو. تو ان کو یہ گندی عادتیں پڑھی ہوئی، اور اگر کوئی نہیں کہتا تو یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تم نے ماشاءاللہ نہیں بولا. تو ان کی وہ عادتیں ہم آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، لیکن یو ہیو ٹو ورک ود اٹ. اور آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے معصوم سے مسلمان ہیں نا، جو عام لوگ جو ہوتے ہیں، دیکھیں وہ مجھے یاد ہے کہ غلام احمد پرویز نے 80 کے ٹائم پہ ایک چیز کہی ہوئی تھی کہ ان مولانا کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ گاؤں کے اندر بھی ان کی مسجد ہوتی ہے. تو اس ٹائم میں کہتا تھا کہ نہیں، ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن آج میں جس اسٹیج پہ ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑی مافیا ہے، اور اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر ان لوگوں نے جو ہے نا عام مسلمانوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. لیکن کیا کریں، جو ہمارے عام مسلمان ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. فالو بھلے کریں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کم سے کم دوسرے کا آرگومنٹ سننے کی طاقت ہو، کسی کو سننے کی برداشت ہو. تو وہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو بالکل نہیں ہے. باقی دوسرا ہو یہ جائے گا، بھی ہو میں جائے گا. چلے جی
چلیں سر، بہت شکریہ آنے کا، تھینک یو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.